اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے اللہ بعد اولا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، اگرچہ جیٹھ دی مجلس ہے اور جون دے مطابق ہے، لیکن کل جڑا دن آ رہا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام دی شہادت دا دن ہے۔ چونکہ امام دے شہادت دا قریب دن ہے، اس واسطے میں سرکار دو عالم دے پنجویں خلیفہ دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ پیش کرنا چاہتا۔ کئی باری شیعہ بچے پہلی باری پنجواں خلیفہ سنتے ہیں تو انہاں واسطے بھی عجیب ہو جاتا ہے، کیونکہ چار خلیفے سن کے بندیاں دے کن پک گئے نے کہ چار خلیفے نے۔ یہ واسطے تقریر تو پہلا سਹੁੰ دینی پینی ہے، تو میں سیداں دے پنڈ چ قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا پیغمبر 4 خلیفے چھڈ کے نہیں گئے، 12 خلیفے چھڈ گئے۔ پیغمبر اعظم اپنے تو بعد امت دی ہدایت واسطے 12 خلیفے چھڈ کے گئے نے۔ ایک پہلے خلیفے دا اعلان اذان چ باقاعدہ کرنے خلیفۃ بلا فصل، جدو پہلا خلیفہ بلا فصل علی ہوئے تے نبی دے دوجے خلیفے دا نام حسن علیہ السلام ہے، نبی دے تیجے خلیفے دا نام حسین علیہ السلام ہے، نبی دے چوتھے خلیفے دا نام زین العابدین ہے، اور پنجویں خلیفے محمد باقر علیہ السلام نے۔ انہاں دی بارگاہ چ ہونا چاہنا 2 آیتوں تو بعد میرے محترم سامعین، یہ پیغمبر دے خلیفے نے۔ لوگاں دے نزدیک خلافت دا معیار ہے جڑا حکومت نہ کرے انہوں خلیفہ نہیں منتے۔ ساڈے نزدیک وہ حکومت کرے ہووے خلیفہ، وہ خلیفہ ہی ہوندا ہے، حکومت کرے یا نہ کرے۔ حضرت ہارون نو حضرت موسیٰ خلیفہ بنا کے گئے سن، کسے نہیں منیا، پاویں نہیں منیا خلیفہ پھر بھی کوئی۔ میرا خیال میں جلدی کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون نو خلیفہ بنا کے گئے، نخلفنی فی قومی، تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ چھوٹا نبی 40 دنوں واسطے امت آوارہ نہیں چھڑتا، محمد قیامت تک امت آوارہ کیسے چھڑتا؟ پیغمبر اعظم اپنے خلفاء دا اعلان کر کے گئے نے اور 12 دا کر کے گئے۔ میرے محترم سامعین، جڑی آیت مجیدہ میں پڑھی ہے باقر علوم دی بارگاہ چون واسطے پڑھی، سورہ مبارکہ زمر جی خالق فرماندے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ کئی مرتبہ قبلہ سوال وچ بھی ہدایت ہوندی۔ ایک باری کسے بچے نو بندے آندے نے تو باز آ جا، یہ بھی کئی باری سوال کردے نے باز آنا ہی کہ نہیں ہو، یہ سوال ہے۔ سوال وچ بھی ہدایت ہے، سوال وچ بھی ہدایت، اے سوال ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب، اے جہلائے عرب جڑے تینوں نبی نہیں مندے، رسول نہیں مندے، پیغمبر نہیں مندے، انہاں تے سوال تے کر، وہ سوال وچ بھی ہدایت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل ان بندوں سے پوچھ، ان بندوں سے کہہ دے ان ہی دا چھڑو، نبی نہ منو، رسول نہ منو، پیغمبر نہ منو، میرے تے وحی نہ منو، بکری کر لے۔ کل ان سے کہہ دے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ذرا یہ تو بتا دو جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے والا اور نہ جاننے والا کیا آپس میں برابر ہو جائیں گے؟ کہ بلا چھوٹا بچہ ہے، تھوڑا جب ہوش والا ہوئے تو اسی اینو پوچھ لو کہ عالم تشریف کیا عالم جزاک درود ایک مرتبہ سارے شکریہ۔ سوال بڑا خوبصورت، سوال بڑا خوبصورت، حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ میرے حبیب ان بندوں سے صرف یہ پوچھ کیا علم والا اور بے علم برابر ہو جائیں؟ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا آپس میں برابر ہو جائیں گے؟ تسی کسے بچے نو پوچھو جڑا سکول بھی اجے پہلے دن گیا ہے، انہوں پوچھو کہ عالم تے جاہل برابر ہو جان گے، استاد تے شاگرد برابر ہو جان گے، دسن والا تے پوچھن والا
برابر ہو جان گے، وہ آکھے گا نہیں۔ یہ ایڈی اہم گل ہے کہ بچیاں نوں بھی پتہ ہے، انہوں قرآن چ جگہ دین دا مطلب کی پتہ تے سارے جہان میں عالم تے جاہل برابر نہیں ہوندے، پر اللہ پاک فرماندے نے پتہ ہے سارے۔ اصل گل کی؟ اصل گل اے انما یتذکر اول الالباب، نصیحت وہ لیتے ہیں جن میں عقل ہوتی۔ بہت شکریہ کہ بھائی کسی نو پوچھ لو، اہل سنت نو پوچھ لو، دیوبندی نو پوچھ لو، عالم تے جاہل برابر، واقع گا نہیں۔ یہ سارے نو پتہ برابر نہیں، نصیحت نہیں لیندے۔ نصیحت صرف وہ لیتے ہیں جو صاحب عقل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں عالم تے جاہل برابر نہیں، نصیحت صرف وہ لیندے نے اس گل تو جنہ وچ عقل ہے۔ عقل تو بغیر پتہ نہیں لگتا۔ میں اس بندے نو سلام پیش کر رہا ایتھے ہاتھ رکھ کے جیڑا اس آیت نو لے کے سیدھا میرے 6ویں امام دی بارگاہ چ امام جعفر صادق علیہ السلام دی بارگاہ چ آیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس میرے آقا نو آ کے پوچھیا حضور یہ وچ 3 چیزاں نے، ایک نے یعلمون، ایک نے لا یعلمون، ایک نے اول الالباب۔ 3 قسم دے لوگاں دا آیت وچ ذکر ہے، ایک جاننے والے، ایک نہ جاننے والے اور ایک عقل والے۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے، سمجھتے وہ ہیں، نصیحت وہ لیتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اس میں یعلمون کون ہے، لا یعلمون کون ہے، اور اس میں صاحبان عقل کون ہے۔ قرآن سامنے ہوئے تو میں کیڑا تواڈے کول مبالغہ کرنا ہے۔ میرے 6ویں امام نے فرمایا یعلمون ہم ہیں، لا یعلمون ہمارے دشمن ہیں، اور عقل والے وہ ہیں جو ہماری ولایت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ لو جی اس گل نو صرف صاحبان عقل نے سمجھے ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ میرے محترم سامعین، یہ سرکار دو عالم تو بڑا عالم کوئی نہیں، اللہ دی کائنات بڑے بڑے عالم گزرے نے، لیکن سرکار دو عالم تو بڑا عالم، میرے نبی تو بڑا عالم نبی بھی کوئی۔ میں قرآن تو ثابت قبلہ بہت شکریہ ثابت کر دینا، سرکار تو بڑا عالم کوئی نہیں۔ عالم جدو عالم ساڈے ورگیاں نال لگدا نا ادو مانی اور دیندا ہے، جدو انہاں نال لگدا ادو مانی اور دیندا۔ مہربانی جناب، جویں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ فرماندا ہے دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے میرے ان 2 پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے پال کے چھوٹے سے بڑا کیا۔ رب او دے نال بھی لگدا ہے تے رب ماں پیو نال بھی لگدا ہے۔ جدوں ساڈے ماں پیو نال لگدا ہے رب ادوں او دے مانی ہور ہوندے نے، جدوں او دے نال لگدا ہے ادوں مانی ہور۔ بہت شکریہ قبلہ۔ یہ اصل چ اٹیچ جدے نال لگدا نا لفظ، ہن رتن میرے نال کوئی لا چھڑے تے میری آواز ہی رونی نہیں۔ مثال دے طور تے کوئی مینوں آ چھڑے علی ناصر رتن، کوئی فائدہ نہیں ہونا تھانوں، وہ آواز انہاں دی جتھے انہاں آواز کھڑنی ہے، میرے نال رتن لگ بھی جائے تو میری اتنے جانی نہیں۔ علی نال ایویں بندے جوڑنا کسی دی آواز ہی اتوں تک نہیں جاتی جتوں تک کتھے اتھے۔ عزیزو یہ جو لفظ عالم ہے نا، یہ جویں میرے مصطفیٰ تے فٹ آیا نا، بڑے بڑے عالم نے دنیا تے گزرے۔ ہاں ایک گل عرض کر دیاں، توحید نو سمجھنا، توحید دی معرفت رکھنا بڑا ضروری۔ اللہ عالم نہیں، اللہ علیم بھی نہیں، اللہ عالم۔ عالم اس میں تفضیل ہے جی، عالم اس جو اکبر ہے نا جی، ایسا بڑا جس سے بڑا کوئی نہ ہو، اقرب ایسا قریبی جس سے بڑا قریبی کوئی نہ ہو، افضل ایسا فضیلت والا جس سے بڑا فضیلت والا کوئی نہ ہو۔ میں ناصر ہوں، ناصر تو نصیر بھی ہو سکنا، انصر نہیں ہو سکتا۔ انصر ایسا بڑا مدد کرنے والا جس سے بڑا مدد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ جی اس میں تفضیل علماء کہندے نے۔ یہ چیز جڑا عالم ہے نا، یہ اللہ نال لگتا ہے۔ ایک نبی نے اپنے نال بھی لایا ویسے، لیکن لایا بڑے دھیان نال۔ ایک نبی نے آپ کسی دی گڈی استعمال کریے تو دھیان نہ کریے، کسی دی گڈی لے جائے بندہ تو تھوڑا جا دھیان کرنا چاہیے، کیونکہ بیگانی ہے، واپس بھی تو کرنی ہے۔ کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں جڑے اسی استعمال کر لینا، لیکن چلو کسی دا کیتا بھی ہوئے تے ذرا دھیان نال استعمال۔ ایڑا مولانا لفظ ہے، مولانا، مولانا فضل الرحمان تے تساں سنیا ہی ہے، اور کسی نے کوئی نام ہی آکھے تو مولانا، مولانا دا معنی میرا مولا۔ چل بھائی، مولانا دا پوری دنیا تے وڈے عالم کو پوچھ لو، یہ دا مطلب ہے ہمارا مولا، ہمارا مولا۔ وہ جدو فضل الرحمان نال مولا نہ لگتا نا ادو ہور ہوندا ہے، جدو اللہ نو آنے نا انتا مولانا، سبحان اللہ۔ قرآن پاک ہے
انت مولانا فانصرنا ہے نا جی. جدو اللہ نال مولا لگتا ہے ادو ہو رہے. اے مولا ایک ایسی چیز ہے. مولوی دا مطلب ہے میرا مولا, مولانا دا مطلب ہے میرا مولا. جویں اللہ نال مولا لگا ہے نا, یا پھر اوتھے مولا دا سواد آیا ہے, یا اوتھے ہے جتھے محمد آکھے من کن تو مولا ہو. فٹنگ تے ویکھو نا جی, یہ لفظ عالم ہے نا جڑا قبلہ, یہ عالم اللہ نال لگا ہے. اگر تمہیں یاد آ گئی آیت مجیدہ یاد آ گئی ہوگی, انی الہی نے اللہ پاک نے فرشتہ نو قبلہ کسی انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. وہ مشورے دیندے سن جی نا اللہ نو, وہ مشورے دیندے سن, آندے سن نہ بنا میں فساد ہو جائے گا رہنی تے. اللہ فرمایا عالم میں ہاں کہ تسی, اور میں عالم ہاں کہ تسی. اگوں آدھے لا علم لنا سبحانک لا علم لنا, سانو تو علم ہی کوئی نہیں. اللہ فرمائی تو علم گھٹ ہوئے نا وہ تو خلافت ہے مشورے نہیں دے. بسم اللہ لاؤ جناب, تسی آئی کامران ہو, کامیاب انشاءاللہ الحمدللہ. میں کی عرض کر رہا جی, پتہ نہیں کی عرض کر انی عالم ما لا تعلمون. فرشتے مشورے دیندے ساجے کہ رہن دے. کامران صاحب بھی تساں سدے نے, مینوں بھی تساں بلایا ہے, رتن صاحب نے بھی تساں بلایا ہے. سانو ترواں نوں اتھے پتہ لگے پہ جڑے سبحان اللہ پہ آندے نے, یہ سارے ساڈے آن تو پہلا آندے سن ترواں نوں رہن دے. مثال میں دینا بابا جی, سانو اتھے آ کے پتہ لگے آ جڑے ہا سبحان اللہ کیا بات آ پہ آندے نے, یہ سارے ساڈے آن تو پہلا آندے سن اینوں بھی رہن دے, اینوں بھی رہن دے, تے اینوں بھی رہن. انج چلو اسی تہاڈے کوئی بھی گل نہ کریے, سان کو کان چ دت چھڑے, یہ سارے آندے سن ترواں نہ سدو. ویسے تہاڈے متعلق ساری سوچ کی ہوئے گی؟ تہاڈی سوچ لو کہ جے سانو پتہ لگ گیا ہوئے کہ یہ ساڈے متعلق آندے سن کہ انہاں نوں کسے اور نوں سد لو, میں تانوں ذاکر اور دینا, میں تانوں مولوی اور دینا, انہاں نوں رہن دیو. میں ویسے تہاڈے متعلق تے اس دوست تہاڈے متعلق کی سوچن کہ بھئی یار اسی ایویں دے ہاں کہ تساں سانوں پہلے ہی آ چھڑا رہن دے. میں سوچنا جدو حضرت آدم نو پتہ لگا ہوئے گا بھئی آ سارے آندے سن رہن دے نہ ہی بنا, رہن دے نہ ہی بنا. حضرت آدم فرشتیاں دے متعلق کی سوچتے, فرشتیاں دے متعلق حضرت آدم کی سوچتے ہوں کہ تانوں میں کی آکھے بنیا جے ہے نہیں تو مخالفت تو نہ پہلا شروع کر دیتی. اللہ فرمایا آدم تو چپ کیتا رہو, یہ جننے آندے سن نہ رہن دے, میں نہ کوئی سجدہ نہ کراواں تے میں رب کیوں کمال ہے, مینوں مشورے دیندے ہو. اللہ فرمایا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انی عالم, کوئی عالم میں ہاں کہ تسی ہو جی تسی ہو. اللہ فرمایا نہیں. ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. جو میں پوچھنا دسو, وہ دس دے نہیں. قالوا سبحانک لا علم لنا, یا اللہ تیری ذات پا کے سانو کوئی علم نہیں. فرمایا علم تھوڑا ہوئے نا تے خلافت جو مشورے نہیں دیں. کمال ہے, بہت شکریہ قبلہ, بہت مہربانی. اصل تے دلائل ہی فراہم کرنے نے نا. میرا دل کرتا بوے آگے قرآن لے جا کے علماء نو پوچھاں, جدو کم علم خلافت جو مشورہ نہیں دے سکتا, جاہل خود خلیفہ کیسے ہو جائے؟ اے عالم دا کام ہے. اللہ تے نبی چ فرق ہے, اللہ دے علم چ تے نبی دے علم چ فرق ہے. کدی کدی لوگاں نو توہین نظر آندی ہے, توہین نہیں. توحید نو پکی طرح منیا ہوئے نا بہت گھٹ تو کدھر توہین لگے گی. مثلا اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹیاں نو آکھیا جدو آئے نا واپس, اے ہو گیا او ہو گیا او ہو گیا, انہوں نے فرمایا انی عالم. لو جی اللہ بھی آکھیا سی انی عالم, حضرت یعقوب بھی فرماندے نے انی. ویکھو تسی احتیاط ویکھو نبی دا اور سانو درس ویکھو. قبلہ اللہ فرمایا سی انی عالم ما لا تعلمون, بس جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. حضرت یعقوب نے فرمایا انی عالم من اللہ ما لا تعلمون, اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لو یہ اتنا فرق ہے. اللہ سیدھا کہندا ہے کہ جو میں جاننا تسی نہیں جانتے. نبی آندا ہے میں اللہ کو پوچھ کے جو جاننا تسی نہیں جانتے. اللہ کو ذاتی علم ہے, پوری کائنات کو اللہ دا عطا کرتا ہے. اگر تسی مینوں گستاخی تے الزام نہ لاؤ
کدی کدی اللہ نبیاں نو بھی پتہ نہیں لگن دیندا، نبیاں نو علم روک دیندا جدو اللہ روکدا تو نبی نو علم نہیں، جدو اللہ نبی دا علم روک دیندا ہے ادو نبی نو بھی علم نہیں ہوندا، تاں ہی تے پتہ لگدا ہے وہ اللہ ہے، تاں ہی تے پتہ لگدا ہے وہ اللہ ہے۔ اصل گل ہے میں ہنے تانوں دلیل نال قائل کرنا ہے تے وہ بندی بات ہو اہل حدیث بات ہو دلیل دینی، دلیل دا جواب دلیل نال ہے۔ کئی بندے دلیل دئیے تے کوئی فیر مار چھڑ دے، شاباش تیرے جمن تے وہ اللہ دے بندے دلیل دا جواب دلیل نال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبلہ دلائل دے دے کے نا لوکاں دے سنگ دیاں چوڑیاں مل دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں پھر آکھیا انہوں مار دیو، اگ بالو تے قتل کر دیو، ساڑ دیو۔ اس واسطے اور پیش کوئی نہ گئی کیونکہ وہ ایک دے منڈے تے کواڑا تر کے آ گیا سن۔ جدوں انہاں آکھیا نا تو یہ کام کیتا ہے، حضرت ابراہیم فرماندے نے ہتھیار وہ کول برآمد ہویا تو پوچھ دے میرے کو، وہ جو ایڈیاں ایڈیاں اکھاں نے تے ویندا پیا تے ایتھے سی۔ انہاں آکھیا ایتھے کو کم کر گیا، انہاں آکھیا جدوں کم کوئی اس طرح دا کر گیا تروڑ گیا اے تے ایتھے سی نا جدے منڈے تے کواڑا ہے، انہاں آکھیا اے ایتھے سی۔ ہو سکے جڑا ایتھے سی اینوں اینا ہی پوچھ چھڑو کہ بندہ وہ کون سی جڑا اندر وڑیا ہے، پوچھو نا وہ اینوں آکھو اگواں تے ابراہیم تینوں ہاں کئی واری آکھیا اے بول نہیں سکدے، اے ویکھ نہیں سکدے، اے سوچ نہیں سکدے، فرمایا جڑا کچھ بھی نہ کر سکدا ہوے اونوں معبود نہیں منی۔ معبود تے با اختیار ہوندا کہ یہو جہے معبود ہوندے جدوں دلائل ختم ہو گئے پھر انہاں آکھیا اینوں قتل کر دیو۔ یہ دا مطلب ہے قتل دا پروگرام بناندے ہی وہ دہشت گردی کردے نے جنہاں کو دلائل مک گئے۔ قبلہ بہت شکریہ۔ قتل دا پروگرام وہ بناندا جدے کو دلائل مک جان۔ میں دلیل دین لگا، اللہ عالم ہے، نبی عالم نے۔ نبی اللہ دے جتے علم تو واقف ہوندے نے، جنہ علم دیندا ہے اونے نبی واقف ہوندے نے۔ کئی باری نبیاں نوں بھی پتہ نہیں ہوندا، اللہ روک دیندا علم نو۔ دلیل دے دینا میرے حال مطمئن ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ۔ میرے عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، دونوں نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، ایک خلیل ہے ایک ذبیح ہے، دونوں کی نسل پر بھی درود ہے۔ اور اللہ نے علم کو ایسا روکا کہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ دمبا آنے والا۔ شکریہ، مہربانی یار، جے پتہ لگ گیا ہوں کہ پنکھ بھی پہ گئی ہوں پہ دمبا آ جانا۔ امتحان کا دا سی تے نمبر کا دے سان تے امامت کا دی سی تے آزمائش کا دی سی۔ یہ دا مطلب جدوں چاہے اللہ نبیاں دے علم نمی روک لیں۔ میرے پیغمبر تو بڑا عالم اللہ نے نبیاں بچ بھی نہیں رکھا جتنا بڑا میرا نبی۔ ایسا جی فزکس ایک علم ہے باقاعدہ، کیمسٹری ایک علم ہے باقاعدہ، بایو ایک علم ہے باقاعدہ جتنا ایٹم بم بنتا ہے۔ کی گل ایٹم بم ہے ساڈے کول کہ نہیں ہے؟ تہاڈا کوئی واقف ہوئے نا جنرل یا کرنل یا کوئی بریگیڈیئر تے کسی ویلے آپس بہ کے پوچھا جے کہ اساں اج تہاڈے کولوں پوچھ کے چھڈنا ہے کہ او کیویں بندا ایٹم بم کیویں بندا؟ وہ آندا تسی کی کام کردے ہو؟ وہ آندا جی میں دودھی ہاں۔ وہ آندا تسی اپنا کام کرو تہاڈے والے۔ شکریہ کہ چلو دودھی چھڈو، میں کھا میں سکول ٹیچر ہوں۔ وہ آندا ماسٹر جی تہاڈے والی بھی گل یہ ساڈے والا کام ہے، چلو جا ڈاکٹر قدیر جانے ڈاکٹر سمر جانے بڑے لوگ جانتے ہیں ساڈے والی۔ یہ مطلب ہے سانوں وہ دس کے راضی نہیں، پتہ انہوں نے ہے وہ سانوں اس قابل ہی نہیں سمجھ۔ قرآن دی قسم میرے پیغمبر کو جنہ علم ہے نا اللہ سانوں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ سانوں دسیا ہے۔ مولا تو انہوں جزا دے دے پیغمبر دے علم۔ اچھا جی میں بڑے جا علمہ تے غور کیتا ہے تے ایک علم ایسا ہے جڑا وڈیاں وڈیاں کو کوئی نہیں، بڑیاں بڑیاں وڈیاں کو کوئی نہیں، وہ آخری درجے دا علم ہے، وہ دا نام علم غیب ہے۔ قبلہ تسی جنہ میں علم رکھ دے ہونا، میرے کو ذمہ دار افسر الحمدللہ شاہ جی بیٹھے نے، یہ پورے علاقے نو کنٹرول کر دینے، پورے ضلع نو کنٹرول کر دینے، ڈویژن نو کنٹرول کر دینے۔ اخیر پھر واردات ہو جاندی ہے تے بندے آندے نے سارے ایک ہی ہویا، وہ آندے نے یار اسی کوئی علم غیب تے نہیں نا۔ بھائی اساں ڈیوٹیاں لائیاں نے، بہت شکریہ قبلہ، ڈیوٹیاں لائیاں نے، بندے کھلوتے نے، رات دن ڈیوٹی پہ دینے ہاں، ہن وچوں کوئی اٹھ پیا تے اسی کوئی بھائی علم غیب تے نہیں رکھتے، بھائی ایتھے کام ہونا والا ورنہ اسی پہلاں پڑھ جاندے۔ یہ دا مطلب جڑا آخری درجے دا علم ہے نا وہ علم غیب ہے تے حد ہو گئی ہے۔ وہ جڑا علم غیب ہے تے بندے آندے نا نبی نو علم غیب ایسی کہ نہیں، پہلا وہ بندیاں تو میں حیران ہاں
وہ جڑے پوچھتے نبی نو علم غیب ہے کہ نہیں، بندہ پوچھے نبی دا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا، نبی دا مطلب کی غیب دیاں خبراں دین والا۔ جنہ بندے نہ ساڈا واہ پہ گیا نا، تسی ہس کے زندگی گزارو، سڑیا نہ کرو۔ چلو پاگل وٹا لے کے مگر چڑھ جائے تو مگر چڑھ جائے، اگاں پیچھا ہو جائے۔ قبلہ ایتھے کوئی بندہ وٹا لے کے جائے میں وہ مگر چڑھ جاؤں، میرا خیال ہے کہ مینوں ہوش ہونا چاہیے تھا، بندے دسن گے میں انہیں پچھاڑ کی پچھاڑ انہوں کو پچھاڑ رہی ہے۔ جس قوم نال ساڈا واہ پی گیا نا، یہ وہ بندے نے جڑے MBBS ڈاکٹر نو آندے نے ڈاکٹر صاحب ٹیکہ لانا ہوندا جی، اوے تو مرے جی وہ ٹیکے جوگا بھی نہیں، تو انہوں MBBS کیوں آکھے؟ تے جو علم غیب دسن جوگا نہیں تے تو انہوں نبی کیوں منے؟ نبی دے مانی ہے نا علم غیب بتانے والا۔ اچھا تسی دسو جی کسے بندے آدم ویکھے نہیں، نوح ویکھے نہیں، ابراہیم دا دمبا نہیں، حضرت موسیٰ دا سوٹا نہیں، حضرت عیسیٰ دا مردہ زندہ کر دیا نہیں، اے سارا ماضی ہے تے میرے نبی دسے اے جنیاں خبراں نے نا، مینوں اس قرآن دی قسم ہے اے میرے نبی دے منہ چ نہیں، اے لا رہے بے نا، اے کیوں لا رہے بے؟ دسن والا بے عیب، دسن والا بے عیب۔ پیغمبر نے دسیا آدم تو لے کے اپنے تک پچھلا ماضی، اگوں پیغمبر نے دسیا مستقبل، حشر ہوے گا، حشر نشر ہوے گا، دوزخ ہوے گا، جنت ہوے گی، پلسرات ہوے گا، نیکیاں بدیاں تلن گیاں، پھر بندے ادھر جان کے جہنم وچ، ادھر جان کے جنت وچ۔ اے مستقبل دیاں خبراں بھی نبی دتی ہیں۔ بولو جی غیب دو ہی شیواں ہوندیاں نے، قبلہ شکریہ اے حال ہے اے ساڈے سامنے میں اس ویلے، یا ماضی غیب ہے یا مستقبل غیب ہے۔ ماضی بھی سارا نبی کو پوچھے ہے تے مستقبل دیاں ساریاں خبراں بھی نبی کو لئیاں نے، جنہاں نو تسی ولایت مناندے پھر دیو نا، اے او پاگل بندے نے جڑا ماضی تے مستقبل دا سارا غیب نبی کو پوچھ کے اتے یقین رکھ کے پھر آندے نے نبی نو علم غیب نہیں۔ بہت شکریہ جناب، مہربانی۔ وہ یہ سارا غیب کنے دسیا؟ میرا خیال ہے کہ پیغمبر تے اعتبار کر کے اسا ماضی منے، پیغمبر تے اعتبار کر کے اسا مستقبل منے۔ اوے اللہ دیو بندے ہو جدے تے اعتبار کر کے ماضی تے مستقبل من گئے ہو نا، اوے او دے تے اعتبار کرو، نہیں آکھیا من کن تو مولا ہو بہذا۔ مہربانی، میں شکریہ قبلہ امام محمد باقر علیہ السلام تک قبلہ ہونا چاہنا علم دے ذریعے۔ میرے پیغمبر دے متعلق میں سورہ مبارکہ جن دی آیت پڑھن لگا جی، گھبرانا نہیں، سورہ مبارکہ جن آیت نمبر 26، آیت نمبر 26 میں پوری پڑھ دینا، توجہ رکھنا۔ کتھے بندیاں نو دا لگدا ہے؟ پلاسٹک دیاں پیپاں وچ دا کیویں لگدا ہے؟ اے لوہے والا نہیں جان، لوہے وچ کتھے ملاوٹ ہوندی ہے؟ اے دودھی نہیں جان۔ سونے چ ملاوٹ کیویں کری دی ہے؟ دودھی نہیں جاندا۔ تے دودھ وچ ہنگاڑ کنا کو پائی دا؟ سنیارا نہیں جان۔ ہر بندہ اپنے اپنے کام دا چور جاندا نا۔ یہ مولوی نے آخر میں چھوٹا جا مولوی ہاں، اپنی برادریاں دی جڑی بے ایمانی ہوندیاں تو پتہ ہی ہوندا۔ تسی جی الحمدللہ ذاکر ہو، خوبصورت آواز نہ، تسی کو چھوٹی موٹی کوتاہی کس ذاکر کو ہو جائے نا، تسی پھڑ دیو، ساڈے کو نہیں پھڑی۔ جدوں تسی آندے نا اور رہ گیا، سان نہیں پتہ لگدا کتھوں رہ گیا، تانوں پتہ لگدا۔ یہ جتھوں مولوی بے ایمانی کیتی او میں پھڑ لی۔ قبلہ جی قبلہ فرماندے نے تھوڑا شوبہ ہویا، میں پڑھ لی سورہ مبارکہ جن 26 نمبر آیت۔ اللہ فرماتا ہے عالم الغیبی، اللہ غیب کو جانتا، اللہ غیب کو جانتا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور کسی ایک پر بھی اپنے غیب کی خبر کو ظاہر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ بہت شکریہ۔ 26 نمبر آیت سورہ مبارکہ جن 29ویں پارے چ۔ وہ دیکھو نا آیت مکمل ہو گئی ہے، 26 نمبر آیت نہیں ہوئی، 26 نمبر آیت نہیں ہوئی۔ عالم الغیبی، وہی ہے جو غیب کا عالم ہے۔ اچھا، فلا یظہر، نہیں ظاہر کرتا وہ، علی غیبہ، اپنے غیب کو، احدن، کسی ایک کے اوپر۔ 26 نمبر مکمل۔ جیڑا بندہ کسی پنڈ آ کے اے آیت پڑھ کے ٹر جائے
تے آخے قرآن پہ آندا ہے کہ اللہ کسی ایک پر بھی جیڑا بندہ کسے پنڈ آ کے اے آیت پڑھ کے ٹر جائے تے آخے قرآن پہ آندا ہے کہ اللہ کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا تو کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا. جدو ایک نو بھی نہیں دستا یہ چ نبوت بھی آ گئی، ولایت بھی آ گئی، امامت بھی آ گئی. قبلہ بہت شکریہ بھائی. میرے اس ویلے مجمع الحمدللہ ہمتن گوش ہے اور مخصوص الحمدللہ فرزانہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. آیت مکمل ہو گئی ہے 26 نمبر. جیڑا بندہ پڑھ کے ٹر جاتا کسے پنڈ، بندے اٹھ کے جڑے جانتے ہیں انہوں یقین ہو جاتا ہے نہ نبی نو علم غیب ہو سکتا ہے، نہ امام نو ہو سکتا ہے، نہ ولی نو ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب کو کسی صدقے جاواں صدقے ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا. ختم. یا آہدوں دے نال لگا ہے کو اللہ فرماندا ہے آہدن، جس طرح میں ایک ہوں نا کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا. جڑا بندہ آیت پڑھ کے ٹر جائے گا سویرے انشاءاللہ سارے اہل حدیث زندہ باد ہون گے. یار لوگ آخر رات مولوی صاحب دس گئے تھی قرآن بھی نہیں پہ منتے. ہوں میں وہ باریکی دسن لگا. یہ جڑا قرآن ہے نا جی یہ دائرے بنے ہوتے ہیں آیتاں تو بعد، ایک آیت تو بعد دائرہ اگے پھر آیت ہوندی. تسی غور نال دیکھو گے تے وہ دائرہ نا او دے آیت دا نمبر لکھیا ہوندا ہے، اُتے چھوٹی جی جیم، چھوٹی جی توئیں. میری صرف وہ دے گل نال گل ہے جنہیں وچوں قرآن ویکھے. جے صرف چومیا ہے وہ نہ میری گل نہیں، تے جنہیں صرف سویرے چٹا سوٹ پا کے کچہری جا کے آکھا ترو میرے سر تے ترو میرے سر، وہ دی میں گل نہیں کرتا. جنہیں وچوں ویکھیا ہے جتھے ایک آیت مکدی دوجی آیت شروع ہوندی ہے، کئی باری چھوٹی جی ہے ہوندی ہے، چھوٹی جی توئیں ہوندی ہیں، یہ اشارے ہوندے ہیں. اشاریاں تے جانور نہیں رکدے. صدقہ جاواں اشارے نو صرف بندہ سمجھدا ہے. کھوتی ریڑی تے جڑے رحمانی صاحب سوار ہوندے نے وہ اگوں اشارہ بند ہوئے تو کھچدا ہوندا بیچارہ پہ کھلو جا خدا دا واسطے. تینوں کسے ککھ نہیں آکھنا تے میرے منہ تے چپیڑا. کدی کھوتی تساں اندر آئی ویکھی ہو اشارہ کراس کر نہیں؟ اشارے بندے نال تعلق رکھ. آئے آئے اشارے نو انسان ویندے نے تے انسان رکدے نے. خدا دی قسم اے اشارے نے جڑا اشاریاں تو واقف نہیں. اللہ دیا بندیا سارا دن لوکاں نو اشارے کرنا، اللہ دا اشارہ بھی سمجھ ورنہ گمراہ ہو جائے گا. ہاں مہربانی کر. یہ جی توئیں چھوٹی جی ہوندی ہے نا جی گول دائرے دے ہوتے، چھوٹی جی جیم، چھوٹی جی ہے، کدی لا ہوندا ہے، لا ہوندا ہے، چھوٹا جا لا بھی بنیا ہوندا ہے. مہربانی قرآن پڑھن والے میرے مہربان سارے توجہ کر گئے نے بھی جڑے لا یہ آیت دائرہ جڑا 26 نمبر ہے نا یہ اگے لا ہے، اتنے لا لکھیا ہے. میں بچے نو ذرا سمجھا دیا، چھوٹے بچے نو ایک ہی او چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، بچے دھیان نال سن لو. یہ جتھے گول دائرہ آ کے آیت مکدی ہے تے اتنے چھوٹا جہا لا ہوندا ہے نا یہ اشارہ ہے کہ آیت مکی ہے گل نہیں مکی. صدقہ جاواں مولا تانوں جزا دے. آیت مک گئی ہے، آیت مک گئی. شکریہ قبلہ. آیت مک گئی ہے لیکن گل نہیں مکی. ہن لطف ہے. اللہ فرماندا ہے عالم الغیب، وہی غیب کے علم رکھنے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ، وہ اپنے غیب کی خبر کسی کو مطلع نہیں کرتا، کسی کو نہیں بتاتا. احدن، ایک کو بھی نہیں بتاتا. مولوی ایتھے رکیں گا تے بے ایمان ہے، ایتھے رک جائیں گا تے لوکاں نال دھوکھا کیتا ہی. اللہ فرماتا ہے نہیں بتاتا اللہ کسی کو اپنا غیب الا سوائے ان کے. صدقے آباد رکھو جناب. ہو گئی نا مجلس. اللہ دسدا ہے کہ کوئی پیچھے ہے. اللہ قرآن جتھے آیا ہے دسدا نشاندہی کردا ہے کہ کچھ پیچھے ہے. مثلا لا الہ
کئی بیبیاں بچے نو آدھی نا لا الہ پڑھ لا الہ پڑھ تاکہ کافر ہو کے مر. لا الہ دا تے مطلب الہ ہی کوئی نہیں، معبود ہی کوئی نہیں، عبادت قابل ہی کوئی نہیں. لا الہ خدا دا واسطہ جے کتے لا الہ دی تسبیح نہ کرنا ککھ نہیں رہنا سنے تسبیح. جن نے لا الہ تسبیح کیتی نا سنے تسبیح جنت میں جائے گا. میرا اللہ دے فضل و کرم. لا الہ میرے امام نے فرمایا کلمہ کفر ہے اگر اس میں اللہ نہ ہو. ہائے ہائے امام ابو حنیفہ نو میرے چھویں امام نے پوچھا کیویں دین بناندے ہو تے کیویں دین سمجھدے ہو؟ اس اپنے آپ کی عقل نہ سمجھنے. میرے مولا فرماندے چلو دسو اپنی عقل نال او کلمہ کیڑا جڑا اسلام تو شروع ہے کفر تو شروع ہوندا تے اسلام تے مکدا ہے. شروع تو کفر تو ہوندا تے مکدا اسلام تے. ہو سکے جی او کیڑا کلمہ ہو سکدا جڑا شروع اسلام تو ہوے تے مکے شروع کفر تو ہوے تے مکے اسلام تے. کوئی اور سوال کر لو اندر اور کوئی پوچھ لو. میرے امام فرماندے نے اچھا جی اور پوچھ نہیں. وہ جڑا حالت حرام میں شکار کرے ہرن دا وہ جڑے ہرن دے اگلے 4 دند ہوندے نے انہوں تروڑ چھڑے او دا کفارہ کی ہو سکے صرف اے مینوں نہیں پتا کوئی اور پوچھ. امام نے فرمایا اے منہ چ لعاب کیوں ہوندا ہے جڑا تھوک ہوندا منہ دے وچ منہ خشک نہیں رہندا ایدی. ہو سکے جی میں منہ بنائے ہون تے مینوں پتہ یہ اللہ والی گلاں میرے کو تو نہ پوچھ. امام نے فرمایا چلو یہ دسو بھئی اکھ دی آنسو ہوندا ہے یہ لونا کیوں ہوندا ہے نمک کیوں ہوندا ہے؟ کدی ایتھے لگ جا نمکین محسوس ہوتا ہے آنسو یہ چ اللہ نمک کیوں رکھے؟ کہنے لگا جی میری گل سن لو یہ اکھ اللہ بنائی ہے یہ گل اللہ والی ہے میرے والی تو نہیں. تسی کوئی دین دا مسئلہ پوچھ. میرے مولا نے فرمایا کان دے میل کوڑا کیوں ہوندا ہے؟ کان چ میل ہوندا نا کوڑا ہوندا ہو سکے صرف مینوں یہ نہیں پتا کوئی اور گل پوچھ لو. میرے مولا فرمایا ایک سوال میں انسان تے کیتا ہے ایک سوال میں حیوان تے کیتا ہے ایک سوال میں ایمان تے کیتا ہے تینوں کسے شاید نہیں پتا. سبحان اللہ. پھر ایک اللہ دے بندے میں سوال کیتا ہے انسان دے متعلق کہ اکھ دا پانی وچ نمک کیوں ہے کان دا میل کوڑا کیوں ہے اور زبان دے وچ شرینی تے لعاب کیوں ہے. اے انسان دے متعلق ہے. ایک کلمہ ہے جڑا شروع ہوندا ہے کفر تو مکدا ہے وہ اسلام تے او وے ایمان دے متعلق تے اسلام دے متعلق. ایک سوال میں حیوان دے متعلق کیتا ہے تینوں مسئلہ میں کیڑا پوچھا. میرے مولا فرمایا چلو ٹھیک ہے کم شم کرو اپنا. وہ پھر تر پیا تے مگر آ گیا شاگرد بھی سن تے مگر صدقہ جاواں فرمان لگے پھر دس ہی جاؤ امام نہ چھڈو پر تانوں کی لو وہی تو آپ امام ہولی بندے کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا جی دسو بندے کٹھے بندے کٹھے ہو گئے. امام فرماتا میں بھی بندے ہی پہ کٹھے کرتا تھا تاکہ پتہ لگ جائے دسن والے کون نے تو پوچھنے والے. سبحان اللہ. یہ میرے آقا نے فرمایا سی کہ وہ کلمہ جڑا نا اسلام کلمہ جڑا شروع کفر تو ہوندا ہے وہ شروع کفر تو ہوندا تے مکدا اسلام تے وے انہاں دے وچکار الا نہ ہوے تے لا الہ کفر. لا الہ کفر ہے یہ مطلب ہے کوئی معبود نہیں کوئی معبود ہے ہی نہیں کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ. اللہ بتا رہا ہے پیچھے کوئی ہے تو وہ سکیا کاندہ محل کوڑا کیوں ہے فرمایا ٹکن کو نہیں نہ ہوتے ایک کھلا سوراخ ہے تو ٹکن کوئی نہیں. اتنے رات نو بہت باریک کیڑے بچ وڑ جاندے نے اللہ اس کوڑ وچ کیڑیاں دی الرجی رکھی ہے خود ہی محفوظ رہ جاندے نے واپس ڈر جاندے. لعاب منہ چوے شہوت دا سواد ہی کوئی نہ ہوے تو پھر فرماندے نے کہ اکھ دا پانی نمکین کیوں ہوندا ہے فرمایا چربی دا ڈبا ہے چربی نو محفوظ کرنے واسطے نمک لایا جاندا ہے. اللہ دے وچ نمک نہ لائے کے رکھیا ہوندا اے جویں بندہ روندا نال اکھی ضائع ہو جانی. تے کہنے لگا وہ جڑے ہرن دے اگلے 4 دند ہوندے وہ تروڑ چھڑے کوئی تو دا کفارہ کی ہے. میرے مولا مسکرا کے فرماندے کوئی نہیں ہوندے کدوں ہرن دے اگلے 4 دند ہوندے نے تو سکا تساں کیوں آکھیا فرماتا ہے میں دسنا چاہنا جڑا ہرن دے منہ نو وچوں نہیں جاندا قرآن نو وچوں کی جاندا. ایسے بندیاں نو بھی رہنما بندیاں بننے جڑے نہ انسان دے متعلق کچھ علم رکھتے ہیں نہ حیوان دے متعلق رکھتے ہیں.
اور نہ اسلام دے متعلق رکھ دے. لا الہ الا اللہ، اللہ دسدا مگر کوئی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کوئی دعا جانا دی رحمت نہیں مگر اللہ دس رہا کہ زہرہ دا بابا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کوئی میں سوال تم کے اجر کا نہیں کرتا، اللہ بتا رہا ہے کہ مودت کا سوال ہے. شے اچھی ہو گئی یا بری، اللہ تو بات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا اللہ، سبحان اللہ، اللہ دسدا مگر کوئی ہے. چلو چھڈو ابلیس نو، اوتھے آواں جتے سارے بندے مجلس وچ خوش ہو جان. لا فتح، کوئی جوان ہے ہی نہیں، اللہ بتا رہا ہے کہ علی تو ہے. لا سیفا، کوئی تلوار نہیں، اللہ ذوالفقار، اللہ فرماتا نہیں بتاتا وہ اپنے غیب کو کسی ایک کے اوپر. اللہ یہ مطلب ہے کوئی ہے جڑا ادیاں آیتاں پڑھ کے اپنا مطلب کڈے، اسی کو یزید کہتے ہیں. قبلہ مہربانی، لا تقربوا الصلاۃ، اتھوں تک ہی بندہ پڑھ چھڑے، نہ قریب جاؤ نماز کے، کام مکا. یہ بھی تو آیت ہی ہے. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نال پڑھنا پائے گا. مولوی دا نہ لا، 26 بھی پڑھ تے 27 بھی پڑھ، وہ تینوں گول دے رہے تے لا نہیں پہ دستا. لا اگوں پڑھ، گل مکی نہیں. اللہ فرماتا اللہ سوائے اس کے. میں کیا کس کے؟ اللہ فرماتا اللہ من ارتضی من رسول، جس رسول پر اللہ راضی ہوتا ہے اسے علم غیب دے. ہائے ہائے، وہ کسی کو علم غیب نہیں دیتا اپنا، اللہ سوائے اس کے. من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جس رسول پر راضی ہوتا ہے. قرآن میرے ہاتھ ہے بابا جی، جنہ اللہ کسے رسول تے راضی ہے اونا او دے کول علم غیب. تہاڈی کیا بات ہے قبلہ؟ میں پہنا جنہ میں کدو نہ برابر ہے. جنہ راضی، سارے نبیاں تے اللہ راضی تے سارے کول علم ہے. لیکن جڑا میرے نبی تے راضی، اینو میں ہن قرآن چوں پڑھنا ہے تے ایک نتیجہ پیش کرنا. جی امام باقر علیہ السلام تک آ رہے ہیں، بڑی جلدی کوشش کر رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے. تانوں پتہ کنیا بندیاں نے آکھیا سی اسا اللہ ویکھنا ہے؟ یارا یاد کرو، یارا کچھ بندے آکھیا سی اسا اللہ ویکھنا ہے حضرت موسیٰ نو. ہیں جی 70 بندے کٹھے کر لے، وہ کو دور تے لے گئے. اجے بندے پیچھے سن تے موسیٰ پہلا اپنے گئے سن. مینوں نہیں پتا آدھا گھنٹہ پہلا گئے نے کہ منا گھنٹہ گئے ضرور. اللہ پوچھیا وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، تیری قوم تے جو پیچھے ہوئے تے موسیٰ تینوں کدی کاڑ پئی؟ اللہ نو ویکھنا تے وہ چاہندے نے تے تو پہلا آ گیا لوکاں کولوں. وجہ کی میرا موضوع ہے علم غیب. یہ مطلب ہے علم کوئی اونا ہی غیب دا رکھدا جنہ اللہ او دتے تہاڈی خیر و راضی ہوندا. اے حضرت موسیٰ نے تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تینوں انی جلدی کیوں سی؟ فرماندے ہیں وآجلت علیک ربی لترضی، میں ذرا پہلا تاں آ گیا کہ تو میرے تے راضی ہو. صدقے جاواں اے بیٹھے نے بانیان الحمدللہ سادات، جڑے بندے سب تو پہلا 3-4 آئے سن اج انہاں تے بہت راضی. پوچھ لو سارے آئے ہو جڑے سب تو پہلا آئے سن، آئیے یعنی مجلس شروع ہونی سی. جڑا پہلا گروپ آیا نا 7-8 بندیاں دا، انہاں تے شاہ آکھیا ہونا جناب شکریہ آ گیا مجلس شروع کرنے. یہ مطلب جڑا پہلا بھی بندے تاں ہی آندے نے تاکہ اگلا اے تہاڈی خیر و راضی ہو جائے. سکولے بچے پہلا ٹوٹ جائے ہوں ادھا گھنٹہ پہلا کھلوتا ہوں نا جاندے ہیں ماسٹراں دا بہت اچھے. یہ مطلب پہلا جایا جاتا ہے کہ بلا تواڈے تو پہلے تہاڈا سارا عملہ اسٹینڈرڈ انج کھلوتا ہوئے. یہ مطلب خوش ہوندے ہو بھائی ٹھیک ہے بھائی بہت اچھا. یہ مطلب حضرت موسیٰ پہلے ٹر گئے تاکہ میرے تے میرا اللہ راضی ہو جائے. اے قرآنی اے میرے کو سورہ مبارکہ بقرہ ہے، اے موسیٰ پہ آندا ہے کہ میں تاں پہلا آ گیا تو میرے تے راضی ہو جائے. اللہ فرماتا قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محمد جدھر تیری مرضی ہو جائے گی میں قبلہ ہی ادھر پھیر دوں. کمال ہے. میں کیا لائے کی ہویا ہے؟ فرمایا بلا سوف یؤتیک ربک فترضی. پوری کائنات اس کوشش میں ہے کہ ان پر میں راضی ہو جاؤں. میں اس کوشش میں ہوں کہ مجھ پہ تو راضی ہوں. یہ مطلب ہے میرے نبی تے کوئی وکھرا ہی راضی ہے. وکھرا پھر رکھو وکھرا ہی راضی.
پھر یہ کوئی وکھرا ہی کوئی علم ہے جنہ کسی تے راضی ہے اونا علم ہے ہر نبی اللہ نو راضی کردا ہے اللہ میرے نبی نو راضی کردا ہے سوچو ہاں میرے نبی کو کنا علم غیب ہوئے گا یہ دا مطلب ہے ہر غیب تو میرا نبی واقف ہے اللہ دے دیتے علم نہ اللہ دے دیتا علم نہ ایک آیت پڑھنا تے قریب کر لینا یہ جڑی سب تو پہلا سالونی دا دعویٰ ہے نا یہ سالونی دا دعویٰ کاری ہو سکتا ہے جڑا غیب دے علم تو بھی واقف ہے جڑا علاپ اور ردی رات نو بندہ پراؤنا آکھے نا میں پان کھانا ہے اندر آرام نال سو جا سویرے دکانہ کھولو گے کہ تو نارگو لبے گا تو اللہ دے بندہ کی کر یہ پنڈ ہے شہر تے نہیں خیر ہوئے تہاڈی پنڈ چوں کوئی شہر لب دی ہے تے کوئی نہیں لب دی شہر چوں ہر شہر لب دی ہے نا نبی علم دا پنڈ نہیں انا مدینۃ العلم صدقہ جاواں نبی علم دا شہر ہے نبی علم دا شہر ہے ہر علم نبی دے کول ہے ہر علم نبی دے کول ہے مینوں عاشقان صحابہ دا نہیں پتا کہ او کیویں دا حضور دے متعلق کیتا رکھ دینے صحابہ دا یقین اتنا سی نبی دی علم غیب تے کہ اللہ دے نبی نے سب تو پہلے سالونی دا دعویٰ کیا سالونی دا دعویٰ سب تو پہلے میرے نبی نے کیتا مولا علی باچ کیتا جڑا محمد تے اولیت نہ کرے انہوں ولی آن صدقہ جامع کے بلا جڑا پیغمبر دے اگے قدم نہ رکھے انہوں خدا دی قسم علی آن دینے سب تو پہلے میرے مولا دعویٰ نہیں کیتا کیونکہ دعویٰ ایڈا بڑا ہے سالونی دا مطلب ہے جو دل کردہ پوچھ جو دل کردہ پوچھ جو دل کردہ تے تو ہی پامیں پھر تحت و سرا چو پوچھ لو تو پامیں عرش اولا تو پوچھ لو پھر دعویٰ تے وہی کر سکتا جڑا جو دے مطلب پھر جو پیغمبر نے سب تو پہلے دعویٰ کیتا سالونی مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ اگو بندے کوئی انجدے سا کہ انہاں جڑیاں گلاں پوچھیاں نے جبریل آ کے آکھیا انہاں نو آخر نہ ہی پوچھن تے ٹھیک میں ذمہ داری نہ پہ گل کر ایسیاں گلاں پہ گل اپنی ویلیو نال کسے کرنی اپنی ویلیو چھوٹی بچی میرے بیٹے کی چھوٹی بیٹی میں ایک دن ویلا سا میں بندے نو آکھیا چلیے وہ آکھن لگا جی بچی نے لینا چھوٹی وہ لے لی سکول چوں وہ میرے نال پہلی بار چڑھی بیٹھی میں ویکھے سکول پہلی بار میں انہوں آکھیا میں تینوں کچھ ہے لے کے دینا چاہنا بیٹی تو مینوں دس بستہ لینا ہے کتاباں لینیاں نے سوٹ لینا ہے شوز لینے نے میرا خیال سی کوئی 10-15 ہزار لا بھی چھڑاں گا بچے کی پیا ہونا وہ آندی ہے میں چاکلیٹ میں حساب لایا یہ اینے جوگی لیول دا ایسا ہے کہ انہوں پتہ ہی نہیں کہ پیسے کی نے کتھے لگنے نے یا کی لے کے دے سکتا ہے نہ میں کو آکھا بڑی آج اب جو آکھے تو بیچاری آندی چاکلیٹ میں چلو ٹھیک ہے نیڑے کم ہو گیا انج دے لوگ سن نبی دے دور یقین کرو پوچھ دے تے کیمسٹری بھی نبی دس دے پوچھ دے تے الجبرا بھی نبی دس دے پوچھ دے تے بایو بھی نبی دس دے پوچھ دے تے تحت و سرا دیا خبراں نبی دین دے پوچھ دے تے عرش اولا دیا خبراں نبی دین دے جدا جیب چوسن والا آندا سلونی کمال ہے وہ آپ پہ آندا سلونی تو تسی حیران ہوئے کہ میرے کو سارے سیریس سینئر بندے تشریف فرماؤ ایک بندہ اٹھے ہو سکا جی میں ایک گل پوچھنی پیغمبر نے آکھیا ہاں پوچھ زمین و آسمان دی کوئی خبر پوچھ میں مصطفیٰ ماں موسیٰ خضر کو پوچھتا سی میرے آگے خضر ہی کوئی نہیں میرا کوئی خضر راہ نہیں پوچھ جو زمین و آسمان دے درمیان پوچھنا ہی پوچھ لے عرش اولا تو اتے پوچھ لے تحت و سرا تو تھلے پوچھ لے تے کو آندا جی جدوں میں وانڈا جانا میری بیوی مگروں پلی ماں نصیر رہندی ہے نا میں پوچھنا جدو میں کدے وانڈا ٹر جانا تھوڑا خیال ہے میں کولوں بنا کے گل کر قبلہ اسی کولوں بنا کے کریے بندے جان نہ دیں 10 کتھے لکھے آئی 10 کتھے لکھے ہو سکا جدو میں سفر تے ٹر جانا تجارت تے وہ مگر میری بیوی ہوندی ہے شادی شدہ صلوات پڑھو ساری اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دی فکر ہر بندے ہو سکا جدو میں وانڈا جانا الحمدللہ الحمدللہ ایتھے جننے اسی بیٹھے ہیں شیعہ سنی حدیث دیوبندی اس قسم دی فکر ہے الحمدللہ سانو نہیں اسی تے سارا کارو دے حوالے کر کے ہائے ہائے اسی پترانوں دے حوالے کر کے جانے ہیں تیانوں دے حوالے کر کے جانے ہیں دھیان رکھیں
وہ آدھی فکر نہ کرو میں گھر ہی وہ کی آندا وہ آندا جدوں میں وانڈا جانا یہ میری بیوی مگروں کردار دی ٹھیک رہندی ہن نبی کیڑیاں مخبر بیبیاں رکھیاں سن تے گھر گھر پتہ کر دیاں پھردیاں او کتھے جاندی ہے تے او کتھے جاندی ہے یہ دا مطلب علم غیب دا ہی انہوں یقین سی صدقہ جاواں وہ یار علم غیب دا یقین سی کہ اینوں پتہ ہے بہت شکریہ اینوں پتہ ہے اجے وہ بیٹھا نہیں سی پورا نبی اگو آیت آئے گی نا ہن پتہ لگے گا پہ ہویا اتھے کی اندر دی گل اندر ہی رہنی ہے کیپسول دی دوائی پور کے نہیں کھائی دی وہ کیپسول سڑے کھائی دی ہے میں نے صرف انہاں لوگاں نال غرض ہے جڑے اگو آیت سن کے صحاب لان گے پہ نبی انہوں کی جواب دیتا ہوئے گا انہوں کو دیتا جواب پیغمبر نے بہ گیا ایک ادھروں اٹھیا وہ دو بعد پھر جبریل آ گیا وہ سا کیا رہ نہیں دیو رو وہ پوچھن وہ اٹھ کے آندا ہے یا رسول اللہ میرا باپ کون تھا وہ ابا تیرا ہے میں علاپ اور آگے پوچھا شاہ جی میرا ابا کون میرے پلے کوئی شہر رہنی حد مک گئی ہے ایجلیاں ماما ہوں دیاں نے یہی دس دیاں نا بھئی او تیرا ابا ہے جدو بندے نو ہوش آؤں دی کون دس دی سب تو پہلا تیرا ابا ہے کہ ناراض ہوئے تاں یہی دس دیاں راضی ہوئی ہوں تاں یہ ماما دس دی راضی ہوئی ہوں تو ذرا عورتاں دس دیاں او ابو آئے تے جدو ناراض ہوئی ہوں آخنا مری پیو او ہوئی یہ دا مطلب ہے نکلیا کہ راضی ہوئی ہوں یہی دس دیاں یار راضی ہوئی ہوں یہی تے ناراض ہوئی ہوں اور یارا ناراض بھی ہون تے بچہ آخر امی میں شے لینی ہے وہ نہیں پیو نو آگ یہ مطلب ہے دس دیا ہوئی یہ مطلب ہے ناراض ہوئے تاں بھی پیو اے دس دیے راضی ہوئی ہوئے تاں بھی پیو اے دس دیے یہ جڑے نبی نو پیو پوچھ دے سن اے بارش نہ ڈگے سن انہاں دی ماں کوئی نہیں سی اوے ماما دس دیاں سن تیری جتی تو درائن واراں عرب کے بندے اپنی ماں پر بھی اتنا اعتبار نہیں کرتے تھے جتنا فاطمہ کے باپ پر کرتے ہائے اپنی ماں تے بھی بندے انہا اعتبار نہیں سن کرتے جنی زہرہ دے بابے تے یقین رکھ دے سن یہ دا مطلب ہے جڑا نسب جڑا نسبہ نو جانتا ہے وہ علم غیب نہیں رکھتا یارا یہ دو بڑی کیڑی غیب ہے میرا پیو کون ہے او دا پیو کون ہے او دا پیو کون ہے تے صحیح پیو کون ہے کیا بات یہ تو پھر علم غیب ہی ہے نا جی بولو علم غیب ہے جنوں کسے شاہ تے گسا چڑھ جاندہ نا کسے گل تو وہ آندہ ہے تے گجر نے وہ خدا دا واسطہ جے وہ تو انہوں کی ہو گیا اللہ دے بندے ہو کسے دے نسب دے ایڈی چھتی چڑھ دوڑنا کوئی بڑی عجیب و غریب کر لے یہ نہیں کرنا چاہیے وہ جو اپنے آپ چھے وہ بندے ہو اللہ دے ہو تے جنوں بہتا نسب دا شاہو کے وہ مادی آکے دسنا جے دسنا تے ہونا ہمیں جڑا غیب نو جانتا ہوں یہ نسب غیب ہے قبلہ نسب غیب ہے نسب ایک پردہ ہے اور نسب ایک پردہ ہے ایتھے بندہ بھی تے سوڑے پہ جاندے ایتھے منڈا موٹر سائیکل لے جانا بغیر پوچھن تو انہوں سکا پہ ہوا تو میرا ہے ہی نہیں شاباش ہے بھی تیرے جمن دے شاباش تیرے ابا بنن تو شاباش نسب دا علم غیب ہے میرا نبی نو بندے پوچھتے سن میں سوال تے شاہ جی آج دی مجلس چھڑ رہا سوال میرا کیمرہ نے سامنے نبی نے فرمایا میرے پیغمبر نے سلونی اب وقت آ گیا ہے جہاں سے خواب نہیں راستے بھی ہیں ہر چیز تیزی سے بدل رہی ہے سوچ نئے دور کی فصل میرے پیر علی نے آکھا سلونی جو نبی سے پوچھتے تھے وہ مجھ سے پوچھ لو اے مولوی جی زور نام ہی لاواں پھر اسا علی نو بلا فصل صحیح بنے ہیں نا اوہی علم مصطفیٰ کو لیں او دا دروازہ انہوں بنا کے گئے لیں پنجویں امام دی بارگاہ چ آخری سلام پیش کر رہے ہیں شاید مصاحب بھی توڑے ذمہ کر دیا اے میرے پنجویں امام پہ گزر دے سن شام تے مدینے دے رستے میں ایک نصارہ دا عالم سی عالم نصارہ وہ سال بعد باہر ہوندا سی تے او دی زیارت کرد بندے جاندے سی او دی زیارت کرنے والے ہزارہ بندے کھلوتے سن او ممبر تے آیا اے آنج جتھوں بندے مکدے سن اوتھوں میرے پنجویں امام پہ گزر دے کل شہادت میں تو ایک جملہ عرض کرا نظرانے پاس آخر تو پہ گزر دینے
تسی حیران ہو گے یہ سارا جہان اینو پہ ویندا سی اے میرے امام نو پہ صدقہ جاواں جدو میرے امام نے میرے امام والوں سے ایڈی توجہ نال ویکھیا میں تواڈے تسی میرے لو پہ ویندے ہو تہاں نہیں پیچھے گلی چ کی ہے میں آنج دو ترا واری کراں تہاں بھی پیچھوں ویکھنا بھی کی ہے جدوں اس دو تا آنج کیتا نا آنج سارے مجمع پیچھوں ویکھیا تو میرے پنجواں امام پہ گزر گئے اس اتھوں آواز دیتی من انتا آپ کون ہیں سارا جہان جنوں ویکھن گیا سی وہ میرے امام نو پوچھا تو آپ کون ہیں لوکاں دی توجہ اے دے لو ہٹ گئی تو میرے امام ال چلی گئی میرے امام رستہ لوکاں دیتا میرے امام اگے آ گیا فرماندن جی من انتا آپ کون ہیں فرمایا پوچھنا کیا چاہتے ہیں کہنے لگا آپ کا کس امت سے تعلق ہے میرے امام نے فرمایا امت مرحومہ سے امت مرحومہ مرحوم اند نے جدے تے رحم کیتا جائے اسی ساری امت مرحومہ ہاں راحم رحیم رحم کرنے والا مرحوم جس پر رحم کیا جائے سارے مرحوم صلوات پڑھو ایک بار اللہم صلی علی محمد بندے ہسدے نے یہ تو قبر دی پھٹی تے لکھیا ہوندا مرحوم تو بیٹھے بیٹھے بھی سارے مرحوم بنا چھڑے تو ایک پکی گل دساں کئی قبر جا کے بھی مرحوم نے ہائے ہائے کئی بیٹھے بھی مرحوم نے اسی سارے مرحوم ہاں ساڈے تے مصطفیٰ جیسا نبی ہے تے علی جیسا ولی ہے کی کر دیو باہر دی اسی الحمدللہ رہنمائی چ بیٹھے ہیں ساڈے تو بڑا مرحوم کہنا میرے مولا نے فرمایا محروم نہیں مرحوم مرحوم امت مرحومہ سے میرا تعلق ہے انہیں اگلا سوال کیتا ظرف دی گل ہے قبلہ ظرف دی گل ظرف دیکھو اس خاندان کہنے لگا عالم ہیں یا جاہل ہیں میں نے نبی 10 سال سننا میری جد وہ عالم ہے جس نے سلونی کا دعویٰ کیا میرا دادا وہ عالم ہے جس نے سلونی نا میرے مولا تیرے ظرف تو درائر وارا کہنے لگا آپ عالم ہیں کہ جاہل مولا یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں عالم ہوں میرے مولا فرماندے نے جہالت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہائے ہائے ظرف دیکھو جناب فرماندے نے جہالت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ پھر یہ نہیں آکھیا کسے اور تو نہیں آکھیا کہنے لگا جی صرف گل نہیں پوچھنی سی کہ 24 گھنٹیاں چ او ساعت دسو او وقت دسو جڑا نہ دن چ شامل ہوندا نہ رات شامل میرے مولا نے فرمایا وہ طلوع فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے جڑا روز 12:30 بجے اٹھتا انہوں کی پتا ہوا کی طلوع فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے درمیان کا ایک وقت ہے یہ وہ ساعتیں ہیں جو وقت میں شب و روز میں شمار نہیں ہوتی کہنے لگا جی کیسی یہ ساعت ہوتی ہے فرمایا یہی وہ ساعتیں ہوتی ہیں جب رات کے جاگے کو نیند آ جاتی یہی وہ ساعتیں ہیں کیا بات ہے یہی وہ ساعتیں ہیں جب بیمار کو تھوڑا سکون ملتا ہے اور یہی وہ ساعتیں ہیں جب توحید پرستوں میں ذوق عبادت پیدا ہو جاتا کہنے لگا آپ نے سچ کہا ایک سوال اور پوچھنا جنت انگور کھان کے بندے فرمایا کھان کے سیب کھان کے فرمایا کھان کھجورا کھان کے فرمایا کھان کے دودھ پین گے شرابن طہورا فرمایا کھان پین گے رج کے کھان پین گے آکھن لگا پھر وہ پیشاب کرن کتھے جان یار سوال تو کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے آخر جڑا کھاندا پیندا ہے انہوں رفع بھی حاجت بھی ہو سکتی ہے کتھے جائے گا امام نے فرمایا کھائیں گے ضرور لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ جنت پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے وہاں جو جائے گا صرف پاک رہے گا وہاں پلیتی کا نام و نشان نہیں کہنے لگا یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ کوئی خوراک کھائے اور وہ رفع حاجت ہی نہ ہو فرمایا ایسا روز ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے سبحان اللہ کہنے لگا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خوراک لے اور اس کو حاجت ہی نہ ہو فرمایا جنت اس نے بنائی ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا دیتا ہے رفع حاجت نہیں ہوتا شکریہ کہ بلا مولا تعالیٰ جزا دے لے کہنے لگا آخری گل پوچھنی سی کہ 2 بندے ایک دن ہی پیدا ہوئے سن تے ایک دن ہی مرے سن ایک دی عمر 50 سال سی ایک دی 150 سال سی ایتھے سوال کیتا ہوندا ساڈے کول کھل کھاندا دیکھو نا
ایک دن دو بندے پیدا ہوئے ہوں، ایکو دن دو مر گئے ہوں، ایک دی عمر 50 سال ایک دی 150 سال۔ میرے مولا فرماتے نے سوال ہی پوچھنا چاہتا ہے یا اٹھا کے دکھا دوں؟ صدقہ جاواں فرمایا ایک عزیز تھا ایک عزیر تھا، یہ دونوں بھائی تھے، ایک دن دنیا میں آئے۔ پھر عزیر گزر رہا تھا قبرستان کے قریب سے، وہ سیدھا ہڈیاں دیکھ کے کہنے لگا ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ کھوتے تے بیٹھے سن، گلے چ روٹی بندی سی، اللہ کھوتا بھی مار دیتا بندہ بھی مار دیتا۔ 100 سال بعد اللہ اٹھایا۔ کنے سال بعد؟ دوویں بھرا 50 سال دے سن ادوں جدن واقعہ ہوا ہے۔ یہ 100 سال بعد اٹھیا تے اللہ فرمایا سنا کنا چر ہویا ہی؟ آندا آنکھ لگی سی تو تہاں اٹھا دیتا۔ اللہ فرمایا بھرا لو ویکھے نا وہ 150 سال دا ہو گیا ہی، وہ بھرا تیرا 150 سال دا ہے، لمحہ چ میں 100 سال گزار دیتے تیرا، روٹی سڑ گئی ہے کھوتا مر گیا ہی تے جا کے سکہ ویکھو بدل گیا ہی۔ راضی ہیں فرمایا دوویں مر جاؤ، دوویں مر گئے، ایک دن ہی پیدا ہوئے سن، ایک دن ہی فوت ہوئے سن، ایک دی عمر 50 سال ایک دی 150 سال۔ اتھوں نسیا تے میرے امام دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے آندا ہے آپ وارث رسول ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جنہوں وارثان رسول رہنما میں، جنہوں وارثان رسول کلمہ پڑھیا وارث رسول۔ اگر جائیداد دے بندے جھگڑا کر دینے کہ صدق نہیں سی تے جائیداد نہیں سی چھڈو۔ اگر نبی علم چھڈ کے گئے رہے تے علم رسول دا وارث کون ہے؟ یار چھڈو تسی، میرا خیال دین علم دنا، دین علم دنا۔ سورہ مریم دی تفسیر تے شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں حضرت زکریا بیٹا مانگتے رہے کہ میرا کوئی بیٹا ہو جو میرے علم و حکمت کا وارث بنے۔ چل چھڑ پرا جائیداد دا جھگڑا اللہ کو جا کے مکا لیں گے۔ پہلا دس خان محمد جے علم تے حکمت چھڑ کے گئے نے، نبی دے علم دا وارث کون ہے تے نبی دی حکمت دا وارث کون ہے؟ دوویں حدیثاں موجود نے کہ بلا انا مدینہ العلم و علی بابھا، انا دار الحکمت و علی بابھا۔ علم دا شہر دروازہ علی ہے، حکمت دا گھر تے دروازہ علی ہے۔ جنہاں دے گھروں علم لئیے نا انہاں دیاں تیاں نوں نہیں ماری دی۔ لوکاں تے جتوں قرآن دی پٹی پڑی ہے لوکی ساری زندگی ہلوت کر، جتوں بیبیاں قرآن پڑھیا وہ سوٹ لے کے آندیاں نے بیاہیاں وریاں، آندیاں نے اساں ماں جی کولوں قرآن پڑھ، اساں ماں جی کولوں قرآن پڑھ۔ بندیاں پرائمری سکول کیتے نے، اگوں بندے ڈی سی ہو گئے نے، اگوں بندے ججز ہو گئے نے، اعلیٰ عہدیاں تے فائز ہو گئے نے۔ اگر پرانا کوئی پرائمری دا مڈل دا قبلہ بیٹھے نے، کوئی ٹیچر مل جائے اسی اٹھ کے ملنے ہاں کہ سر جی کی حال ہے ٹھیک ہو؟ یہ دا مطلب ہے جتوں علم اینا لیا ہوئے نا انہاں دیاں پتراں دا بھی حیا کریدا ہے، انہاں دیاں تیاں دا بھی حیا کریدا ہے۔ پاگل اسی کوئی نہیں، جدوں بندہ روندا ہے دا منہ سیدھا نہیں رہندا، او دا منہ سیدھا نہیں رہندا۔ سانو کدی خوف نہیں آیا کہ سانو اہل بیت دے غم چ روندیاں کو ویکھ کے آکھے گا فوٹو بنا لو دا منہ کیویں دا ہو گیا۔ جویں دا بھی ہو جائے زہرا دی تھی اس گلی چوں گزری جتھے قرآن پڑھاندی رہی تے بی بی اس دا گھر آ گیا جدی شادی بی بی نے آپ کی تھی۔ اہل بیت نے اپنی شادیاں سادگی نال کیتیاں تاکہ ساڈی رہنمائی چ لوگ شادیاں کی۔ اے دی شادی کمال درجے نال کیتی۔ فرمایا نہ سوچیے کہ میری ماں کونی تے پیو کوئی، تو ساڈی ماں دے ویلے دی 5 سال دی گھر آئی سا کوفے تیری شادی انج کران گے زہرا دے پتر تیری ڈولی ٹورن، زہرا دیاں تیاں تینوں کپڑے بنا کے دین گی۔ اے وس پئی تے زہرا دی تی اجڑ گئی۔ حضرت علی دی شہادت ہو گئی تے بطول دی تی نے واپسی دا پروگرام بنایا۔ ایک کنیز سامنے آ کے کہنے لگی بی بی میں تانوں ایک گل دساں، تساں میری شادی کوفے کر چلی تے آپ تسی مدینہ ٹر چلے ہو، مینوں تہاڈی عادت ہو گئی ہے عادت، میں سویرے اٹھ کے حسنین دا چہرہ دے، میں سویرے اٹھ کے تہاڈی بارگاہ چاہنی ہاں، میں پاویں اپنے گھر ہاں لیکن روز میں تہاڈے گھر صبح اٹھ کے نماز فجر تو بعد تاں ہونی ہاں، میرا گزارا تانوں ویکھن تو بغیر نہیں۔ جدوں سکھ نا میں تانوں نہ ویکھاں بی بی میرا گزارا نہیں ہوندا۔ قبلہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے او دے منڈے تے ہاتھ رکھیا تے پیار نال لا کے ایک گل کیتی، تساں برداشت نہیں کرنی کیونکہ انہیں نہیں کرنی جنوں اگلی گل دا پتہ ہے۔ بی بی فرمایا تو گھبرا نہ، میں پھر کسے ویلے کوفے آؤں۔ جڑے بندے دی ہائے آئی ہے نا اصل وچ انہوں اگلی گل دا پتہ ہے، جدوں دوبارہ بی بی آئی ہے نا ادوں ایس انداز نال یہ دروازے اگوں گزری ہے، ڈھول وجدے سن پے، بندے نچدے سن پے، اندر یہ بچی ہو چکی سی اگوں 5 سال دی، یہ بچی ڈھول سن کے چھت تے آئی،
ہاں جی انج بچی چھت تے ایدی آئی ہے نا ادو بی بی سکینہ جناب زینب نو پیان دسن اماں میرے گلے دی رسی بڑی تنگ ہے مینوں پیاس لگی ہے ایک گھٹ مینوں پانی دا مل جائے تے گلے دی رسی ذرا کشادہ ہوئے تے میرا دل کردا میں بابا جان دا چہرہ ایک واری ویکھاں اے بچی تھوڑ کے تھلے آئی تے ماں نوں کہن لگی چھت تے آ تینوں میں قیدنا وچوں چھوٹی قیدن وکھا وہ حیران ہو کے کہنے لگی قیدی اعلان ہویا سی قیدی گزرنے نے بچ بیبیاں بھی ہیں عورتیں بھی ہیں ہو سکیا اماں شریف عورت ہو سکیا عمر تیری تھوڑی ہے تینوں شرافت دا کیویں پتہ لگا ہو سکیا بھوک لگدی ہے تے کھانا نہیں منگدیاں وہ بیبی دھوپ لگدی ہے تے سایہ نہیں منگدیاں پیاس لگدی ہے تے پانی نہیں منگدیاں جدا ساہ نکلدا نا او آندی ہے واہ حجابا آلائے ساڈا پردہ جڑیاں پردے نو روندیاں نے خدا جانے کس شریف دیاں بیٹیاں کہنے لگی اماں چھت تے آئے دی ماں کہنے لگی بیٹا تو کم سے کم 5 سال دی ہو گئی ہیں جدوں دا تینوں ہوش سنبھالیا تینوں پتہ میں نہ کدی چھت تے گئی ہیں نہ بازار گئی ہیں ہو سکے اماں بولی سی بچی چھوٹی کہنے لگی اماں تو بازار کیوں نہیں جاندی سر چم کے آندی ہے میں بی بی زینب دی کنیز ہاں نہ میں کدی بازار گئی آباد رہو نہ کدی چھت تے گئی ہیں کہنے لگی اماں تینوں اس بی بی دا واسطہ ہی ایک باری میرے نال چھت تے نال لا کے کہنے لگی ایڈا بڑا واسطہ دیتا ہی جانا مینوں پینا ہے مجبوری تیری کی بن گئی 4 اس گلاں دسیاں نے شاید کوئی برداشت ہی کر جائے او سکیا اماں ایک میرے جڈی قیدن 4 گلاں پہلی گل او سکیا اماں نال انہاں ہوکے لے کے روندی سی ماں سہلا سہلا کے چپ آندی سی آرام نال گل کر وہ بڑی مشکل وہ ہوکا سنبھالیا بچے جو ہوکا لیندے نے وہ تو گل نہیں نکلتی انہیں ہوکیا نو کھلا رہا کہنے لگی آرام نہ دس میں وعدہ کر لیا میں تیرے نال جانی ہوں جب اس وعدہ کر لیا نا ماں نے ادو کہنے لگی اماں وہ جڑی میرے جڈی قیدن ہے نا وہ کسے پیو قتل کر اور اگلے اسے سوال کیتا ہے وہ سکے اماں جدے پیو نو ماریے وہ منہ تے نہیں نہ ماری دا میں وہ منہ تے تماچیاں دے نشان ویکھائیاں تریجی گل اماں او دے کان زخمی نے تے پٹی کوئی نہیں جتھے زخم ہون سے پٹی ہوندی پٹی کوئی نہیں سارا خون جمے پتہ نہیں کی ہویا کان او دے زخمی جاگ کے اکھاں ہوندیاں سرخ نے رنگ او دے زرد اپنی پھپھی دے گلے چودیاں باواں نے او دے بنان تو مینوں پتہ لگا ہے دی پھپھی او سکے اماں میں انہوں انج ویکھیا انج کر کے او دے تھلے جدوں پیر لٹکائے نے نا او دے پیراں دے تھلے ٹھیکریاں واج کے کنڈے واج کے او دے پیراں نو ورم آ چکا ہے اماں او دے تے مینوں بڑا ترس آیا ہے سادات دی نگری ہے تے سیداں کولوں معافی منگ کے آخری جملہ آنا آندی مینوں بھولے منہ نال پوچھن لگی اے میریاں مرشدزادیاں ماواں بہناں تیاں اس گل نو محسوس کرنگیاں جویں اس پوچھیا کہن لگی اماں بھولی جی گل کہن لگی اماں جدوں اگلے کپڑے خراب ہو جان پھر نویں پا لئی دے نا کہنے لگا تیری آکھن دا مطلب کی ہے ہو سکے کپڑے پھٹ جان یا سڑ جان پھر بدل نہیں دینا پرانے تو نہیں نہ پائی دے کہنے لگی نہیں آنی اماں دا کرتا سڑ گیا ہے تے سڑے کرتے نال پہ جاندی وہ کو بدلنے والے کپڑے کوئی نہیں ماں نے پانی تھی نو پھڑایا چوری جی کچھ کھجوراں کچھ روٹیاں تے کچھ کپڑے رکھے چھت تے پہلا قدم آیا ہے بچی دا 4 قدم بچی اگے گئی ہے اماں دا پہلا قدم جس پوری زندگی حسنین دے ویڑے گزاری سی پہلا قدم دا چھت تے آیا سے سدھی نظر ایدی امام حسین علیہ السلام دے کٹے سر تے پہی بیٹی نو کہنے لگی واپس آ جا لگدا اجڑ گئے کہنے لگی اماں او چھوٹی بچی نو سامان دے کے جانا ہے پاویں تینوں کنی جلدی اوتھے کھلو گئی جتھے جی ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے قبلہ شاہ جی بیٹھے نے ایتھے کہا کے کھلو گئی کہ میں پڑھیا اپنی چادر درست کی تھی اپنی چادر درست کر کے تے اوتھے کھلو کے کہنے لگی قیدن بی بی مینوں میری بیٹی نے میری مرشدزادی دی قسم اٹھوا کے لیندا ہے میں تیرے تک اس واسطے نہیں آ سکتی کہ اگے بازار ہے تے بازار وچ غیر محرم پھر میں کدی چھت تے نہیں آئی بی بی فرمایا بچیاں دیاں ضداں دی وجہ تو قانون تے نہیں توڑی دے بچے ضد کرتے ہیں انہیں قسم پا دیتی ہے تو من کے آ گئی ہیں بچی نو سمجھانا سی چھت تے کیوں آئی ہیں کہنے لگی قسم بڑی سی میں واپس نہیں موڑ سکی بی بی فرمایا کدی قسم سی کہنے لگی میری مرشدزادیاں دی بی بی آ کے کون ہے تیری مرشدزادی
اگے نال 2 قدم پیچھے ہو کے آندی ہے بازاراں دے نیڑے او دا نام نہیں لینا چاہیے بازاراں دے نیڑے او دا نام ہی نہیں لینا چاہیے ایتھے تے لوگ نچدے نے پے بی بی فرمایا کمال پردہ تینوں دس گئی ہے تیری مرشد ذاتی لے کے کی آئی ہیں ہو سکا جلدی مینوں بڑی ہے پانی بھیجنی ہے بچی نو پیا لو اے روٹیاں بھیجنی ہیں بچی دے ہاتھ اے تسی تقسیم کر لو اے کھجوراں کھا لو آخری جملہ ہے بی بی فرمایا چولی چور کی آ کہنے لگی ہے میری بیٹی دے کپڑے نے اے دے کول بہت کپڑے ہائے دل دکھدا اے دے کول بہت کپڑے نے اے دا پیو امیر ہے اینوں کی پتا ہوے دے پیو دے جوڑے رشتوں آوندے سن ہائے ہائے جبریل جدہ درزی بن کے آئے ہیں کہنے لگی یہ دا باپ آئے گا نا ہور بنا دیں گے تسی لے جاؤ بچی دے کپڑے بدل لو وہ سڑے کڑتے نالی پہ جاندے ہو ایڈا اچھا وین بی بی نے کربلا بھی شاید نہ کیتا ہوئے بی بی اون دی کوہن تے ٹکر مار کے اچھی آواز کٹی ہے اے پیو نال ہولی بولن والی کوفے دے بازار چوچی بول کے فرمایا حلال کوفہ اے کوفے والے ہو صدقہ تو حرام ہونا لینا صدقہ ساڑھے تے حرام جے لے جا روٹیاں لے جا کھجوراں لے جا کپڑے اے دی چوڑی کھل گئی ہر شاید چھت تے ڈگ پئی تو ویکھ کے کہنے لگی صدقہ تے صرف اولاد رسول تے حرام صدقہ تے علی دی اولاد تے حرام ہے ماننتی تو کانے سننا چاہتے ہو بی بی نے والا نو چٹکا دے کے فرمایا ام حبیبہ میں زینب ام حبیبہ نے اپنا نام سنیا پردہ بول گئی علی این عباس ابن علی فرمایا اجڑ گیا ہی گھر بطول دا میرے ویر مارے گئے کوڑے دی گردن نال عباس ہی شالا اللہ دا دین سلامت رکھ جس دین تے زہرہ دی اولاد نے انیاں قربانیاں دیتی اللہ پاک سانو اس دین تے عمل کرن دی توفیق اس دین دی حفاظت دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ حضرات تشریف رکھیں یہ تھے فاضل نکتہ داں سرکار علامہ علی ناصر الحسینی آف تلہاڑا اب آپ کے سامنے قاری القصائد فخر الذاکرین